ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ جناب صدر جلسہ اور معزز حاضرین کرام، میں آج اس دینی جلسے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت قیمتی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میری تقریر کا عنوان ہے توحید کا عقیدہ۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کسی بت کی ذات اور صفات میں شرک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی عقیدہ کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو اپنی عبادت کی طرف بلانے کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 نبی اور رسولوں کو بھیجا۔ تمام نبی اور رسولوں نے توحید کی تبلیغ کی، سب کی دعوت توحید کی دعوت تھی، سب کا مقصد توحید کا مقصد تھا، سب کا سبق لا الہ الا اللہ کا سبق تھا۔ محترم حضرات، اسی توحید کے لیے اور ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہر نبی اور رسولوں نے مصیبت اور تکلیف کو برداشت کیا تھا، اور اسی توحید کی خاطر وہ گھر سے بے گھر کیے گئے، اور اسی توحید کے واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں سے زیادہ ستایا اور مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اسی راستے میں سب رسولوں سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا پہاڑی پر اعلان فرمایا، اے مکہ والو، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ لوگوں نے بلند آواز سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، آپ جھوٹ اور غلط نہیں بول سکتے، ہم ضرور آپ کی بات کو سچ مانیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے لوگو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ مکہ کے کافر لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ کم بخت ابو لہب کہنے لگا، اے محمد، کیا تو نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ کر نئی دین پر ایمان لائے؟ بس اتنا ہی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکنے لگے، جس سے آپ کے سر سے خون بہنے لگا۔ میرے دینی بھائیوں، یہی تو وہ توحید ہے جس کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف گلیوں میں بھی مار برداشت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوندے خون سے لت پت ہو گئے۔ لیکن افسوس کی بات، ہم مسلمان توحید کی عقیدے کی اہمیت اور قیمت کو نہیں سمجھ سکتے، اور شرک اور کفر کو اپنے دلوں میں اس طرح جگا دیتے ہیں کہ شیطان بھی خوشیاں مناتا ہے۔ کچھ لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں، اور حضرت عبد القادر کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد کا خزانہ ہے، وہی بگڑی بنانے والے ہیں، اور حضرت خواجہ اجمیری کے مزار پر چادر چڑھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن ایسی شرک کرنے والوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو مسلمان کہنے کے لائق نہیں، اور وہ توحید کے عقیدہ پر عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرتے ہیں۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے، جو بغیر مانگے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہے، جسے ہر مشکل پر پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بگڑی بنانے والا ہے، جو ہر مشکل اور پریشانی میں نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سجدے کے لائق ہے، جس کو ہر جاندار سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی منت اور مرادوں کو پورا کرنے والا ہے، اور اسی کو توحید کی عقیدہ کہتے ہیں۔ آخر میں دعا کریں ہمارا خاتمہ توحید کے ایمان پر فرمائے۔ میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرتی ہوں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔